الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. میرے محترم دوستو بھائیو، وضو جہاں پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے، یعنی وضو کرنے سے جہاں آدمی پاک اور صاف ہوتا ہے، وہیں یہ روشنی اور چمک بھی قیامت کے دن روشنی اور چمک کا سبب ہوگا. یعنی جو شخص وضو کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر برائٹنس اور شائننگ ہوگی. چنانچہ یہ امت اس برائٹنس اور شائننگ یعنی چمک اور روشنی سے پہچانی جائے گی، دوسری تمام امتوں سے ڈیفرنٹ ہوگی، الگ ہوگی، اور اپنی ان چمکدار چمک اور روشنی کی وجہ سے عام دوسری امتوں سے ممتاز نمایاں ہوگی اور پہچان لی جائے گی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. کہ میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی اس حال میں کہ وضو کے اثر سے ان کا چہرہ اور اعضائے وضو یعنی پارٹس آف باڈی، پارٹس آف وضو چمک رہے ہوں گے. تو جو شخص تم میں سے اس کو اور زیادہ چمکدار اور زیادہ روشن بنانا چاہے تو چاہے وہ کرے. دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت بخاری مسلم دونوں کی ہے، یہ مسلم میں دوسری جگہ امام مسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تبلغ حلیت المؤمن حیث یبلغ الوضو، کہ مومن کا زیور جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک مومن کی سجاوٹ، مومن کی روشنی، مومن کی سجاوٹ وہاں تک پہنچتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ وضو اچھے طریقے سے، مکمل طریقے سے کرنا چاہیے. چنانچہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے تو آپ نے وہاں فرمایا کہ اے بھائیو جو قبرستان میں آرام فرمایا تھے، آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگ جو مسلمانوں کی جگہ ہو، تم پر سلامتی ہو، اور انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ مل جائیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. تو صحابہ نے عرض کیا ہے رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم میرے صحابہ ہو، بھائی نہیں ہو. تم تو میرے صحابہ ہو، بھائی نہیں ہو. میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ان کو کیسے پہچانیں گے، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کی امتی میں ہے، یہ آپ کی امتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ایک ایگزامپل دیا، ایک مثال دیا کہ اگر کسی شخص کا ایسا گھوڑا ہو جس کی پیشانی اور قدم چمک رہے ہو، اور وہ گھوڑا ایسے گھوڑوں مل جائے جو بالکل سیاہ ہو، بالکل بلیک ہو، بلیک ہارس میں یہ گھوڑے مل جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ شخص اس کو پہچان لے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ان امتی، کہ میری امت قیامت کے دن جو آئے گی ہم غر محجلون، کہ ان کے چہرے جو ہوں گے من آثار الوضو، کہ ان کے چہرے وضو کے آثار سے اور اسی طرح اعضائے وضو یعنی پارٹس آف وضو چمک رہے ہوں گے. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں حوض کوثر پر ان کا انتظار کروں گا. تو دیکھیے، اور اسی طرح جس طرح یہ وضو پاکی اور چمک، اسی طرح برائٹنس، شائننگ کا سبب ہے، اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن
فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ یا مومن بندہ وضو کرتا ہے پھر اپنے چہروں کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے دھونے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مع الماء او مع آخر قطر الماء، یعنی پانی کے ساتھ، پانی ڈالتے ہی یا ایک پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، جو اس نے غلط چیزیں اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. آگے فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. اسی طرح جب اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو ہاتھ کو دھونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں جس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہو، پکڑا ہو، یا غلط چیز کو، کسی بھی غلط چیز کو پکڑا ہو، پانی کے ساتھ، پانی ڈالتے ہی ہاتھ پر یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَسَّتْهَا رِجْلَاهُ. پھر جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس پاؤں کو دھونے کی وجہ سے جو کچھ اس نے اپنے پاؤں سے غلط راستوں پر، غلط جگہوں پہ چلا ہے تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے. یعنی وضو کرنے کے بعد اس کے گناہ بالکل دھل جاتے ہیں، وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. تو دیکھیے وضو کتنے فضائل، ابھی جتنی احادیث بیان کی گئی ہے اس سے وضو کے کتنے فضائل معلوم ہو رہے ہیں کہ انسان وضو کرنے کی وجہ سے کتنا ثواب کما سکتا ہے، کتنا گناہوں سے بچ سکتا ہے. لیکن شرط ہے کہ وضو کو صحیح طریقے سے کیا جائے، وضو کو سنت کے موافق اور اسی طرح اس کے آداب کے موافق کیا جائے. چاہے حالات کیسے بھی ہوں، مناسب حالات ہوں، یعنی سردی ہو، ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، سچویشن کیسے بھی ہو، ہر حال میں ہمیں وضو کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلاؤں جس کے کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کو مکمل کرنا ناپسندیدگی کے باوجود، مشقت کے باوجود، یعنی اگرچہ ہمیں تکلیف ہو، مشقت، ہارڈ ہم فیل کریں، یا ٹھنڈی میں جیسے بستر سے اٹھنا، ٹھنڈی کے موسم میں ایک تو بستر سے اٹھنا is very difficult task and then make wuzu is more than difficult than before one. یعنی اٹھنے کے بعد وضو کرنا یہ تو اور مشکل ٹاسک ہے اور ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، لیکن it is the command of our Lord God، خدا یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے تو کرنا پڑے گا. تو یہ مکارے مشقت کے باوجود وضو کرنا اور اچھے طریقے سے کرنا جیسا کہ سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو سنت اور آداب کے ساتھ کرنا. دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ کثرۃ الخطى الى المساجد، کہ مسجد میں جو ہے زیادہ قدم سے چلنا، یعنی مسجد جو ہے جتنا قدم ہم زیادہ لیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں ثواب ملے گا. تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالکم، تو آپ نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، کہ ابھی جیسے عصر کی نماز پڑھی تو آپ اس کا انتظار کرنا، مغرب کی نماز کا انتظار رہے کہ مغرب کی نماز میں نہ جا کے پڑھوں گا. آپ نے فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا. یعنی یہ پہرا دینا، یہ پہرا دینا، پہرا دینا. رباط کی معنی ہے پہرا دینا. تو پہرا دینا یہاں مراد ہے کہ انسان معاصی اور شیطان کے اثر سے بچ جائے گا. تو جو شخص ان 3 چیزوں پر عمل کرے گا تو ہمیں وضو کو مکمل طریقے سے کرنا چاہیے. ایسا آج کل جو بہت سارے ہمارے دوست احباب، ہمارے بہت سارے فرینڈس ایسا کرتے ہیں 5 منٹ بعد فٹافٹ آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، فٹاک سے نماز پڑھنے جاتے ہیں. حالانکہ وضو اتنا امپورٹنٹ چیز ہے، اتنا اہم چیز ہے کہ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. یعنی نماز موقوف ہے وضو پر. نماز جو ہے اگر نماز صحیح کرنا ہے تو
वुजू को सही करना पड़ेगा। वुजू अगर सही ना हो तो नमाज भी सही नहीं होगी। अगर वुजू में कोई भी हिस्सा खुश्क रहे तो वुजू नहीं होगा। जाहिर है कि जल्दी जल्दी हम वुजू करेंगे फटाफट तो हमारा वुजू नहीं होगा, तो वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। चुनांचे एक मरतबा का वाक़या है, हज़रत उमरान रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि पानी लाओ वुजू करो। उन्होंने पानी दिया तो हज़रत उस्मान ने एक मरतबा वुजू किया तो हज़रत उमरान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अज़राए शफ़क़त के तौर पर फरमाया कि बस एक मरतबा काफ़ी है, 3 मरतबा मत कीजिए। ज़्यादा ठंडी थी, रात थी। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया ला युस्बिगु अब्दुन अल-वुज़ूअ इल्ला मा गफ़रल्लाहु लहू खतायाहु मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र, कि जो बंदा भी कामिल वुज़ू करता है यानी 3 मरतबा वुज़ू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर देते हैं। यानी हर उज़ू को, हर पार्ट को 3 मरतबा धोना चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। कितनी फजीलत है वुज़ू की। लेकिन आज हमारी कोताही, हमारी जो है लेजीनेस, सुस्ती कह लीजिए, सुस्ती ही है और कुछ नहीं। हमारी लेजीनेस की वजह से हम वुज़ू को इम्पोर्टेंस नहीं देते, अहमियत नहीं देते और फटाफट वुज़ू करके नमाज पढ़ने चले जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, हमें वुज़ू को मुकम्मल करना चाहिए, अच्छी तरीके से करना चाहिए। चुनांचे वुज़ू में जो है अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, ए ईमान वालों जब तुम नमाज का इरादा करो तो फ़ग़सिलू वुजूहकुम। वुज़ू में 4 फ़राइज़ हैं, पहले चेहरे का धोना, फिर हाथ का धोना, फिर उसके बाद सर का मसा करना और उसके बाद चौथी चीज जो है दोनों पाँव का धोना। अच्छा, हाथ जो धोएंगे ना तो हाथ में खिलाल करना भी सुन्नत है। तो खिलाल करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका है कि इस तरह करें, इस तरह खिलाल, ये बेहतरीन तरीका है ताकि आसानी से पूरे सर का। और इसी तरह पाँव का भी, तो पाँव में भी इसी तरह करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हो जाए। इसी तरह और भी बहुत सारे मसाइल हैं वुज़ू के सिलसिले में, जो मिसाल के तौर पर अगर कोई औरत या लड़की होठों में लिपस्टिक लगाती है तो अगर वो लिपस्टिक लगा तो उसका वुज़ू नहीं होगा। या कि नाखून में पॉलिश लगाती है तो अगर नाखून में पॉलिश है तो वुज़ू उसका नहीं होगा, उसको उतारना पड़ेगा, फिर वुज़ू करना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी शख्स का नाखून बड़ा है, उसमें गंदगी वगैरह है तो उसमें अगर वुज़ू करता है तो गंदगी होने की वजह से पानी अगर नहीं जाता तो वुज़ू हो जाएगा। और इसी तरह बहुत सारे दूसरे मसाइल हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिया गया, उसमें पर्सनल तौर पर आप मालूम कर सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।